بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن ہولی قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بامعنی اور ترتیب وار پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بہترین شخص بنا لے، قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا لے۔ اے اللہ ہم میں سے بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، آمین۔ اور سبق کا آغاز کریں۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 11، سپارہ نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اور سبق کا اعوذ باللہ سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون أموالهم پھر پڑھیے، الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون أموالهم یہاں تک جو ہم نظر آ رہا ہے اس کے معنی سیکھتے ہیں، پھر اگلے پیج پہ جائیں گے۔ الذین وہ لوگ، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، اموالہم الذین ينفقون اموالہم وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے ہم نے اس پیج کو پڑھا، اگلے پیج پہ چلتے ہیں، سبق کو ہے مکمل کرتے ہیں، آج مکمل کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما نون کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے، من اور نو دونوں پہ گننا کریں گے، من ولا أذلهم ذال کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا، ولا أذلهم أجرهم عند ربهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون
ولا هم يحزنون. آؤ پھر پڑھیں اس کو. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی الحمدللہ. ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 کو پڑھنا سیکھا. اب ہم اس کا جو ہے بقیہ حصے کے معنی سیکھتے ہیں. پچھلے پیج پہ ہم نے پڑھا تھا الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، فی منی میں، سبیل منی راستہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. ثم پھر لا یتبعون، ٹھیک ہے، پیچھے نہیں لاتے. لا یتبعون پیچھے نہیں لاتے، مطلب کیا ہے؟ نہیں جتلاتے. لا یتبعون نہیں جتلاتے یا پیچھے نہیں لاتے. ما جو کچھ انفقو انہوں نے خرچ کیا، ما جو کچھ انفقو انہوں نے خرچ کیا، ما انفقو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، منو احسان، منو منی کوئی بھی احسان، ولا ازلہم اور نہ ہی کوئی ستانا، لہم ان کے واسطے، اور نہ ہی کوئی تکلیف، یستانا لہم ان کے واسطے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتی ہیں، ثم لا یتبعون پھر وہ نہیں جتلاتے، ما انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، منّا اس پر احسان، ولا ازلہم اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کے لیے جن پر کوئی خرچ کیا گیا ہے، اجرہم. ٹھیک ہے. ولا ازن اور کوئی تکلیف نہیں دیتے، لہم خرچ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اجرہم اجر ہے، اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس. ٹھیک ہے. اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا خوف کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کوئی غم زدہ ہوں گے، ان پر کوئی غم ہوگا. ان کے لیے نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے آیت کا بمحابہ ترجمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے.
تو پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین روز قیامت 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان کی طرف نہ تو رحمت والی نظر سے دیکھیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی انہیں معاف کریں گے۔ ایک تو فرمایا وہ پہلا منان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اور دوسرا فرمایا کہ جو اپنے تہ بند یا شلوار یا پتلون کو نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور تیسرا جو اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، نہ تو اللہ رب العالمین رحمت والی نظر سے دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، نہ معاف کریں گے۔ پہلا کون؟ جو احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا جو ہے اپنے تہبند یا شلوار پتلون کو نیچے لٹکانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کر کے اپنے مال کو بیچنے والا۔ تو میرے بھائی، اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کسی پر خرچ کر رہے ہیں تو نہ ہم اسے جتلائیں کہ میں نے تم پر خرچ کیا، احسان جتلائیں، نہ ہی ولا اذن، اور نہ ہی کوئی تکلیف والی بات جو ہے اس کے لیے کہیں کہ بھئی میں نے تم پر خرچ کیا، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس جو خرچ کر دیا آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا، اس کو بھول جائیں کہ میں نے جس پہ خرچ کیا اپنے عزیز و کاروں میں سے ہے، بہن بھائیوں میں سے ہے، والدین جو کوئی بھی ہے جو ضرورت مند ہے اس پہ آپ نے خرچ کیا، جو آپ نے خرچ کیا وہ بھول جائیں کہ آپ نے کیا خرچ کیا ہے، کیونکہ اس کا صلہ آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین پہ معاملہ چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کریں گے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جیسے تو چاہتا ہے ویسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے محفوظ فرما۔ اللہ جو قرآن پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اگر کوئی کمی پیشی یا غلطی ہے اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔